السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما سوال دغه دی کہ عمری قضا نماز څنګه ادا کیږي دغه ارشاد وایا. جی آپ یہ ہمارے بھائی نے پشتو میں سوال کیا ہے، تو ان کا سوال میں اردو کے اندر دہرا دیتا ہوں. بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ عمری قضا نماز جو وہ کس طرح سے ادا کی جائے گی، اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں. تو یاد رکھیں کہ انسان جب بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر نماز پڑھنا یہ فرض ہو جاتی ہے، اور نماز یہ دین کا ایک اہم رکن ہے. تو اس حوالے سے انسان بعض اوقات جو ہے وہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، وہ نماز ادا نہیں کرتا، یا بعض اوقات ادا کرتا ہے اور بعض اوقات پھر چھوڑ دیتا ہے. تو اس طرح سے اس کے ذمے بہت ساری نمازیں رہ جاتی ہیں. لیکن پھر عمر کے ایک حصے میں اسے جو ہے وہ ایک انسان کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے نمازیں ادا کرنی چاہیے، اور پھر وہ نمازیں ادا کرنا شروع کرتا ہے. تو اس حوالے سے آج ہم چند سوالات اور ان کے جوابات وہ ہم عرض کریں گے، تو آپ نے توجہ سے سماعت کرنا ہے. سب سے پہلا سوال تو اس حوالے سے یہ بنتا ہے کہ عمری قضا کی نیت کس طرح سے کی جائے. تو یاد رکھیں کہ اس کی نیت اس طرح سے کی جائے گی کہ میں سب سے پہلی قضا نماز ادا کرتا ہوں. یوں الفاظ بھی کہہ سکتے ہیں اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ سب سے آخری قضا نماز ادا کرتا ہوں. تو یوں اگر مثال کے طور پر کسی کے ذمہ 100 نمازیں ہوں گی، تو وہ جب یہ کہے گا کہ سب سے پہلی قضا نماز، تو جب وہ ادا کر لے گا تو اس کی 99 بچ جائیں گی. پھر اگلی مرتبہ جب ادا کرے گا پھر یہی کہنا ہے کہ سب سے پہلی قضا نماز ادا کرتا ہوں. تو یوں پھر اس کی ایک اور کم ہو کر اس کی 98 نمازیں اس کے ذمے ہو جائیں گی. تو یوں اس قضاء عمری کی جو نیت ہے وہ کرے گا. پھر اس کے بعد آتا ہے کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ یعنی نمازوں تمام جو رکعتیں یعنی فرض، سنت، نفل، ان سب کی قضا کرے گا یا صرف فرض کی قضا کرے گا. تو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ صرف فرض اور جو وتر واجب ہیں ان کی قضا کی جائے گی، باقی سنت اور نفل کی قضا نہیں کی جائے گی. یعنی جیسے فجر ہے تو اس کے 2 فرضوں کی قضا، ظہر کی 12 رکعتیں ہیں تو صرف 4، اور عصر کے بھی 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، اور عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر واجب ہیں، ان کی قضا کی جائے گی، باقی سنت اور نفل کی قضا نہیں کی جائے گی. پھر اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ کتنی نمازوں کی قضا کی جائے گی. یعنی جب انسان جب سے پیدا ہوا ہے اس وقت سے، یا 7 سال کی عمر سے یا 10 سال کی عمر سے، تو کتنی سال کی عمر سے لے کر اب تک کی کتنی نمازیں قضا کی جائیں گی. تو اس حوالے سے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ بالغ ہونے سے لے کر اب تک جتنی عمر ہے اس دوران کتنی نمازیں اس کی رہ چکی ہیں، اگر یہ معلوم ہے تو اتنی نمازوں کی قضا کی جائے گی. لیکن یہ عام طور پر جب ایج زیادہ ہو جائے تو انسان کو یاد نہیں رہتا کہ اس کے ذمے کتنی نمازیں ہیں. تو اس حوالے سے علماء کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر انسان کو معلوم ہو کہ وہ کس سال میں بالغ ہوا تھا، یعنی لڑکا ہے تو اسے معلوم ہو کہ کس سال میں بالغ ہوا ہے، اور اسی طرح لڑکی ہے تو اسی طرح اسے بھی معلوم ہو کہ وہ کس سال میں بالغ ہوا ہے، تو جب سے بالغ ہوئے تب سے لے کر اب تک کی جو نمازیں ہیں وہ ان کی قضا کرے گا. لیکن اگر یہ بھی عام طور پر جو ہے وہ لوگوں کو یاد نہیں رہتا، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ علماء کرام نے بیان فرمایا کہ جو لڑکا ہے وہ 12، جو کم سے کم اس کے بالغ ہونے کی عمر ہے وہ 12 ہے، اور لڑکی کی 9 سال ہے. تو لڑکا 12 سال سے اور لڑکی جو ہے وہ 9 سال سے لے کر اب تک جو اس کی عمر ہو اور اتنی نمازوں کی، وہ مثال کے طور پر اگر کسی کی 30 سال عمر ہے تو لڑکا جو ہے وہ 12 سال مائنس کر دے تو 18 سال کی جو نمازیں اس کے ذمہ بنے گی. اسی طرح لڑکی جو ہے وہ 9 سال مائنس کر دے تو 21 سال کی جو نمازیں اس کے ذمہ بنے گی. تو یوں پھر جو ہے وہ جتنے سال اس کے بنے، یعنی لڑکی 9 سال نکال دے اور لڑکا 12 سال نکال کے اب جتنی عمر اس کی ہو تو اتنے سالوں کی وہ نمازیں جو ہے وہ قضا کرنا شروع کر دیں. اس کے بعد یہ ہے کہ قضا نماز ادا کرنے کے حوالے سے کہ جس کے ذمہ بہت زیادہ قضا نمازیں ہوں، تو اس کے حوالے سے علماء کرام نے اس کی جلد اس کو ادائیگی کرنے کے حوالے سے علماء کرام نے اس کی 4 آسانیاں بھی بیان فرمائی ہیں کہ اگر ان 4 چیزوں کو اختیار کر لے تو اس طرح سے جلدی اس کی جو نمازیں ہیں وہ ادا ہو جائیں گی. سب سے پہلی آسانی تو یہ ہے کہ جب 4 فرض جو ہیں ظہر، عصر اور عشاء کے، ان کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بجائے صرف 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کہہ لیں. دوسری آسانی ہے رکوع اور سجدے کی تسبیحات 3 مرتبہ کہنے کے بجائے 1 مرتبہ یہ تسبیحات کہیں. تیسری آسانی ہے وطر کے اندر تیسری رکعت میں
دعائے قنوت پڑھنے کے بجائے 3 مرتبہ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی یہ کہہ لیں۔ چوتھی آسانی یہ علماء کرام نے بیان فرمائی ہے کہ جب آخری رکعت میں اتحیات میں بیٹھیں گے تو اتحیات عبدہ و رسولہ پڑھنے کے بعد درود کا صرف اتنا حصہ اللہم صلی علی محمد یہ پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دے، تو اس طرح سے اس کی جو قضا نمازیں ہیں وہ جلد انشاءاللہ ادا ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ہے کہ کس ترتیب سے ادا کرے، یعنی کہ وہ فجر کی نماز بھی قضا کرے، پھر ظہر میں ظہر کی، عصر میں عصر کی، مغرب میں مغرب اور عشاء میں عشاء، اس طرح سے یا کس طرح سے؟ تو جس طرح اسے چاہے 2 طریقے اس کے ہو سکتے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ تمام اپنی فجریں وہ قضا کر لے، یعنی پہلے جتنی مثال کے طور پر اگر اس نے اندازہ لگایا اور 500 نمازیں بن رہی ہیں یا 1000 نمازیں اس کی بن رہی ہیں تو جتنی فجریں ہیں وہ سب سے پہلے انہیں ادا کرنا شروع کر دے کہ آج مثال کے طور پر اسے موقع ملا 10 فجر وہ ادا کرنے کا، ایک جو فجر کی نماز ادا کر لی پھر دوبارہ شروع کر دی، پھر اس طرح سے تمام جو فجر کی نمازیں ہیں وہ انسان ادا کر لے، پھر ظہر کی جتنی ہیں وہ ادا کر لے، پھر عصر کی، پھر مغرب کی اور پھر عشاء کی۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ فجر کے ساتھ فجر کی نماز قضا کر لیں، ظہر کے ساتھ ظہر کی، عصر کے ساتھ عصر، مغرب کے ساتھ مغرب کی اور عشاء کے ساتھ عشاء کی نماز وہ قضا کرتا رہے۔ تیسرا اور آخری سوال ہے کہ قضا جو عمری ہے یہ کس ٹائم ادا کر سکتے ہیں؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیں کہ 3 اوقات 3 وقت ہیں کہ جن میں قضاء عمری ادا نہیں کی جا سکتی، اس کے علاوہ انسان جب بھی چاہے وہ قضاء عمری ادا کر سکتا ہے۔ پہلا وقت ہے جب فجر کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو اس کے 20 منٹ بعد جو یہ وقت ہوتا ہے مکروہ وقت کہلاتا ہے، تو اس دوران وہ قضاء عمری ادا نہیں کر سکتا۔ دوسرا وقت ہے نصف النہار شرعی، جسے عام طور پر عوام جو ہے وہ زوال کا وقت کہتی ہے، یعنی 12 سے کچھ پہلے اور 12 سے کچھ ٹائم بعد تک یہ عام طور پر ہوتا ہے۔ جیسے آج جو ہے وہ زوال کا ٹائم تھا 11:37 پہ شروع ہوا تھا اور 12:15 یہاں تک وہ زوال کا ٹائم یہ جاری رہا تھا، تو اس دوران یعنی جو زوال کا ٹائم ہے اس دوران بھی قضاء عمری ادا نہیں کر سکتے۔ تیسرا وقت ہے کہ مغرب سے 20 منٹ پہلے جو ہوتے ہیں تو اس دوران بھی جو ہے وہ قضاء عمری ادا نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جس ٹائم بھی چاہے، صبح، دن میں، رات میں، جس ٹائم چاہے انسان قضاء عمری ادا کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن احباب کے ذمے جو ہے وہ نمازیں ان کے ذمے پر ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی جلد سے جلد ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔